کہ ہم لوگ بھی الحمدللہ کے راستے پہ چلی ہیں، اور وہ اللہ کے قرب کا راستہ. اور کیا مطلب یہ کیوں بیٹھے ہیں ذکر میں؟ امامیں کیوں پہنے ہیں؟ اپنے حیت شوق چینج کی ہم نے. ہم تمام دنیا سے الگ کیوں نظر آتے ہیں؟ انہیں زبان یہ ہم پاگل ہیں یا وہ پاگل ہیں؟ یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. پھر انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہی ہمیں راستہ دکھانے والا. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حبیب کی دعا بتا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے جو کچھ، اس کا فیصلہ تو ہی کرے گا آخرت میں کہ ہم صحیح تھے یہ صحیح تھے. لیکن ہم تو ایک دھن ہے، چلے جا رہے ہیں دیوانے، خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے. بس ایک دھن ہے، چلے جا رہے ہیں دیوانے. اٹھتے ہیں سماؤں پہنا، ڈاڑیں رکھی، سر لباس پہنا، دودھیں پہنی، مسجد میں بھاگے، ادھر گئے. بھوکے نہیں سوتے الحمدللہ، کاروبار پھر بھی چلتے ہیں، نوکری پھر بھی چلتی ہے، کھاتے ویسی جیسے وہ لوگ کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں. فرق ایک چیز ہے کہ ہم کس راستے میں محنت کر رہے ہیں، وہ کس راستے میں محنت کر رہے ہیں. فیصلہ اللہ کرے گا. تو یہ ایک محنت ہے کہ ایک راستے کو ترک کر کے دنیا سے بالکل مختلف ہو گئی، ہم نے اس راستے کو اختیار کیا. اس راستے کا نام ہے سلوک، یعنی اللہ کو پانے والا راستہ. اب اس میں گالیاں پڑیں، مذاق اڑے، کچھ بھی ہو، نقصانات نظر آئیں، حقیقت میں نقصان نہیں ہوتے. لڑکی انکار کر دیں شادیاں کرنے سے، رشتے دینے سے انکار کر دیں، نہیں ہمیں تو ماڈرن چاہیے. یہ کیا آدمی، یہ کس طرح، یہ کیا فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ جو اس میں ہمت ہار گیا وہ ہار گیا. لیکن جو ڈٹ گیا کہ نہیں میرا راستہ بالکل برحق ہے، یہ ترقی ہے اس میں، آئی ڈونٹ بادر، وہ نکل گیا الحمدللہ. یہ نہیں کہ سموتھ ہو. جیسے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم اس راستے پر ہر چیز رستے کھل جائے، ہمارے ہر کام آسان ہونا چاہیے، جو چاہے ہمیں وہ مل جانا چاہیے. کیوں؟ ہم تو بھائی اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں، سنتوں بھی چل رہے ہیں. بس اب ہم جو کاروبار چاہیں وہ بھی چلے، جس سے ہم شادی کریں وہ کریں. مرضی بھی تھوڑی ہے نہیں. یہاں ان تمام صعوبتوں مصیبتوں کے بعد ہم نے اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے اس کا ثواب میں یہ دوں گا، تمہیں ایک ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں تم اپنی مرضی پہ چلو گے، وہاں تمہاری مرضی ہوگی. اللہ کہتا ہے وہاں بالکل میں کچھ نہیں کہوں گا، جو چاہو گے تم کرو گے. جدھر انگلی رکھ دو گے تمہیں مل جائے گا، جو تمہارے خیال میں آئے گا تمہیں مل جائے گا، جو چاہو گے تمہارے سامنے آ جائے گا. کیونکہ وہاں تمہاری مرضی ہے، تم بادشاہ ہو اپنی مرضی کے، سب چیز تمہارے تابع کرنی چاہیے. ایک وقت یہاں ہمیں گزارنا ہے اس طرح جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. تو ہم چل رہے ہیں ایک راستے پہ، اس کا نام ہے سلوک. تو جب ہم بھی چل رہے ہیں ایک چیز پہ تو ہماری بھی تو خواہش ہوتی ہے روز ترقی ہو اس میں. بولے سبحان اللہ. اللہ کی قرب میں ترقی ہو، اللہ کے راستے میں ترقی ہو، ہمارے مدارج بلند ہوں، ہمارے مقامات بلند ہوں. یہ خواہش ہے یا نہیں؟ تو خواہش تو اللہ نے پیدا کی ہے نا انسان کے اندر. یہ خواہش ہماری بھی ہے. خود اللہ کے نبی کی حدیث اس کا مفہوم ایسی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جو آج کا دن ہے وہ کل کا دن برابر نہ ہو، اس سے مختلف ہونا چاہیے. روحانی ترقی اس کی ہونی ہی چاہیے ڈیفینیٹ. ایک دن دو دن برابر ہو گئے وہ بہت نقصان میں چلا گیا. کتنا خوش ہوتا ہے دکاندار، وہ کہتا ہے یار کل سیل میری 100 تھی آج 150 ہو گئی ہے. سبحان اللہ، یار ترقی ہو رہی ہے، واہ، گھر بھی خوش جائے گا، بیوی سے بڑا خوش ہو کے ملے گا، بچوں خوش ملے گا. اور ایک دن ہو جائے کہ 100 کی ہو جائے، اس کی 50 ہو جائے، گھر بھی لڑائی ہیں، بچے بھی برے لگیں گے، بیوی بھی بری لگے گی، دوست یار بھی نہیں، منہ لپیٹ کے سو جائے گا. کیوں؟ یہ دکان نیچے چلی گئی. ہوتا ہے نا فائدے دیکھ رہا ہوں زندگی میں. تو ایک ہم کیوں اس چیز میں پیچھے رہے کہ ہم یہ سوچ کے جب لیٹے بستر پہ کہ یار ہمارا تو کل کا دن اور آج کا دن برابر ہو گیا، یہ کیا فائدہ؟ سبحان اللہ، یہ کیا کام کر رہے ہیں ہمیں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟
اگر ترقی نہیں ہو رہی تو اس پہ ہم سوچیں گے کیا وجہ کیا ہے. اتنے اللہ تعالیٰ کے مقامات میں نارج ہیں، میں ایک جیسے کیوں گزر رہا ہوں؟ تو یقیناً اس میں کمی ہے نا کسی پوائنٹ پہ یا نہیں. اگر خواہش نہیں ہو تو بالکل بیوقوف آدمی ہے کہ کام بھی کر رہا ہے اس میں خواہش ہی پیدا نہیں کہ میں ترقی کروں. تو یہ عجیب چیز ہے. وہ کیسے مطمئن ہو گیا اس چیز سے؟ اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے. اب کسی سے محبت ہوتی ہے نا ایک پہلی محبت کا سٹیج یہ آئے گا کہ دروازے میں جھانک کے دیکھ لیا، بس خوش، جھانک کے دیکھ لیا یار، لیکن مطمئن نہیں ہوا ابھی. پھر گلی سے گزرے گا، اس نے پورا ایسے کھول کے دیکھ لیا، یار سبحان اللہ آج تو مزہ آ گیا یار، میرے محبوب نے آج تو پورا ماشاء اللہ دروازہ کھول کے مجھے دیکھ لیا. اگر اس نے اشارہ کیا آئے تشریف لائے چائے پئیں، واہ واہ، پھر تو زیادہ نہیں ترقی کی. روز ایسے ہی ہو کہ آج اتنا دروازہ کھولا ہے کہ بڑا ہو، کل چائے بیٹھ کے پرسوں رشتہ ہو جائے، قصہ ختم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ تجلی کیسے برداشت کر لے گا؟ وہ تو موسیٰ والے سوال کرے گا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اب درخت نہیں چلے گا، اب لائٹ نہیں چلے گی، اب تو کچھ دکھا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ تو انبیاء کا ذوق تھا ماشاء اللہ. تاکہ یہ خواہش ہی نہیں ہماری، بہت ہی عجیب خواہش ہے. خواہش ہونی چاہیے، جائز خواہش ہے ہماری. اگر کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو میرا گروپ چاہتا ہے. بڑی ترقی جتنی اس لائن میں ترقی کسی میں ہے ہی نہیں. جس میں اتنی ترقی جس میں اس میں ہے، سبحان اللہ. مجھے بتائیں ترقی ہو رہی ہو آپ کی، آپ کو نبی محمد زیارت ہو جائے، سبحان اللہ. کتنی ترقی ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ ابھی تو زیارت ہوئی ہے، کل ویسی آپ کی ملاقات ہو جائے، سبحان اللہ. پھر مسافہ ہر چیز. راستہ تو اتنا زبردست راستہ ہے یہ کہ جس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو ہر چیز کی ترقی کے لیے، جس طرح دکان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کے کوئی پوائنٹس ہیں کہ بھئی آپ اس میں یہ مال ڈالیں گے، آپ اس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے، اس طرح فرش کریں گے، کھینچیں گے اپنے کاریگروں کو، آپ شیشے لگا لیں گے تو اس میں زیادہ روشنی آ جائے گی. یہی کرتے رہتے ہیں لوگ، نہیں کرتے. اسی طرح اس راستے کے اندر ہی کی پوائنٹس ہیں کچھ. بولے سبحان اللہ. اگر جمود طاری ہو گیا ہمارا، اس راستے میں پوائنٹس ہیں. ان پوائنٹس پہ ہم عمل کریں تو الحمدللہ ترقی شروع ہو جائے گی فوراً. اگر ترقی چاہتے ہیں آپ، کمان دا پوائنٹس دیکھیں کون سے پوائنٹس. اس پوائنٹس کو ہم پکڑیں، اس طرح بزنس چل پڑتا ہے ان پوائنٹوں سے. نوکری میں ترقی ہو جاتی ہے، یہ کرو تو یہ آگے بڑھ جاؤں گا، یہ گریڈ مل جائے گا، یہ گریڈ مل جائے گا، ایسے کروں گا ایسے مل جائے گا، یہ امتحان پاس کروں گا تو یہ ہو جائے گا. ہوتا ہی نا. یہ برانڈ استعمال کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ شہد بیچوں گا تو فلاں شہد آ جائے گا، فلاں مکھی کا. بھائی ہر چیز میں ہے ترقی چاہتے ہیں آدمی. ایسے گوشت لگاؤں گا تو یہ گوشت ہو جائے گا. اسی طرح اس لائن کے اندر ہے پوائنٹس میں. تو کیوں نہ آج میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں جس میں ہم ترقی کریں. اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں ماشاء اللہ، کہ ہمیں ایسی بات پتہ چلے کہ ہماری ترقی ہو جائے. پوائنٹس کو شاید ہم بھولے ہوئے ہوں، میں ریمائنڈ کراؤں آپ کو، تاکہ جو شوق رکھتے ہوں ان پوائنٹوں کو فوراً پکڑیں گے. یار اس پوائنٹ کے مطابق میں چلوں تاکہ کل کو پھر میں بھی زیارتوں تک پہنچوں، مشاہدات تک پہنچوں، اڑتا پہنچوں. میں بھی مجدد ثانی کے جو مقامات تھے بتائے انہوں نے سباق میں، میری روحانی تو اترے الحمدللہ. یاد رکھنا یہ خواہش، یہ تمام جو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ خواہش جو ہے یہ محمود ہے، مقصود نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. مقصود کیا ہے؟ رب ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ محمود ہے خواہشات. آپ کو نہیں بتا رہے، مجھے بتا رہے. کہتا اب تم نے سیکھ تو لی یہ چیزیں، لیکن اب یہ پوائنٹ تجھے بتا دوں میں، یہ ساری ترقی جو ہے وہ کس چیز میں ہے. اگر تو یہ کام کرے گا تجھے سب مل جائے گا. کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا کہ اگر تو اپنے شیخ سے محبت، عقیدہ، رابطہ
تعلق جس قدر مضبوط رکھے گا اسی قدر جلدی تجھے فیوز، برکات، مقامات، درجات، ترقی تجھے ہوتی ہے. کتنی زبردست راز کی بات بتائی. کچھ نہیں بتایا اس میں کہ یہ وظیفے کر، فلاں کر، یہ عبادت کر. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں گے ہم فلاں چیز مل جائے، ہمیں وظیفہ بتائیں نہیں ہمیں زیارت ہو جائے. سب کچھ جو ملے گا وہ رابطہ شیخ کے اندر ملتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں آپ کو، کتابوں سے، مال و زر سے پیدا، یہ ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس کے اسکول بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کی کتابیں بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کے ٹیچر بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کا پڑھانا بھی مختلف ہے، اس کی کتابیں بھی مختلف ہیں. اس کو اس کے ساتھ نہ ملایا کریں آپ، اس کے ساتھ آپ نہیں مل سکتے. اس کے طالب علم بھی مختلف ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر علوم کے اندر جو طالب علم کوشچن زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے، اس کو زیادہ انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. جب فقہ پڑھایا جاتا ہے نا تو سوال کرنا اس کا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن اس میں جب شاگرد زیادہ بولتا ہے وہ سب سے نالائق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بدتمیز ہے، بے ادب آدمی. گفتگو اس میں کیا ہے کہ بلائنڈ تسلیم کرنا پڑتا ہے آپ کو جو بات شیخ کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اس پوائنٹ میں ہم کمزور جب ہو جاتے ہیں. محبت تو سب سے بڑی چیز ہے. شیخ سے سب سے پہلی چیز جو صحابہ میں وہ محبت آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی ہے کافی عرصے کے بعد رات کو تھکے ہوئے سفر سے، بہت برا حال ان کا، گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد بیوی بڑی خوش ہوئی، اتنے دنوں کے بعد میرا خامد آ رہا ہے. کسی مارکے سے آ رہے تھے، کسی جگہ سے، بھوکے. صحابہ کی زندگی آپ کو پتہ تھی. گھر آئے تو بیوی نے حسب توفیق کھانا بنا کے رکھا، سب کچھ رکھا، بڑے خوش آئے گا میرا کھانا کھائیں گے ساتھ. رات کا بھی وقت تھا، آ کے بیٹھے، ہاتھوں دھوئے بیٹھے، بس جیسی کھانے کی طرف رکن اٹھایا چھوڑ دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہتا نہیں میرا دل نہیں کر رہا. کہتے کیوں؟ کہتا نہیں میرا دل نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ میں نے ابھی تک نبی کو دیکھا ہی نہیں، میں کیسے کھانا کھاؤں. سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. زیارت کی، ٹھنڈ پہنچی، پھر آئے واپس. کہتا اب مجھے بھوک لگی ہے. یہ ہے شیخ کی محبت کہ ٹھنڈ پڑ جائے شیخ کی شکل دیکھے آدمی، دل خوش ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ محبت، اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہو جاتی ہے. اچھا یہ شیخ سے محبت نہیں ہوتی ہے، یہ تجلیات ربانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کی تلاش میں ہم ہیں. اس سلوک جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ شیخ کے لیے تو نہیں کر رہے کہ ہم اس کی شکل دیکھیں، اس کی خدمت کریں اس کو، نہیں. یہ تو وسیلہ اختیار کیا ہوا ہے. اس مسجد میں کیا رکھا ہے، اس کارپیٹ میں کیا رکھا ہے، اس مصلی میں کیا رکھا ہے، وہ اس نماز میں کیا رکھا ہے، اس سجدے میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر اس سے اللہ نہ ملا ہم کچھ بھی نہ کریں. اگر کہہ دیا جائے کہ مسجد سے میں نہیں ملتا ہوں، میں سجدے میں نہیں ملتا ہوں، میں اس قرآن سے نہیں ملتا ہوں، کوئی پڑھے گا قرآن؟ اس لیے تو کافر پڑھتے ہی نہیں. تو انہیں اللہ کو چاہیے نہیں، وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ان کو اللہ چاہیے نہیں، وہ مسجد میں آتے ہی نہیں. تو آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ موجود ہے، پانا تو اللہ کو ہے ہم نے. مقصد مسجد نہیں ہے، مقصد قرآن نہیں ہے، مقصد سجدے نہیں ہے، مقصد کعبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کعبہ کچھ بھی نہ ہو، کیا تعلق کعبے کا؟ اس لیے نہ کہتے کہ کعبہ ایسی چیز ہے میری تجلی اس کے اندر ہے، میں ملتا ہوں یہاں. اس کی مٹی کیا ذرے ذرے سے محبت ہو گئی. عرفات کیا ہے، مینا کیا ہے، پتا نہیں. وہ کنکری کیا جو آپ چنتے ہیں اس کیا رکھا. یہ سب پاگل پر نظر آتا ہے. لیکن مجنون کے پاس کاغذ نہیں. جب وہ دیکھتی ہے دنیا جو نہ ماننے والے کس کے پیچھے تو ایک محبت ہے، وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں. جب یہ فلسفہ سمجھتے ہیں یہ لوگ بھی یہ تو محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار کتنی زبردست محبت کر رہے ہیں اپنے رب سے، ہم نہیں کرتے. ہم کتنے ڈھکوسلے باز ہیں. چلو ہمارا رب، ہم اپنے رب اس کو مانتے ہیں، تو ہمیں اتنی جنون و محبت کیوں نہیں اپنے رب سے؟ کیسے سادی کے لوگ ہیں یہ. اور پھر حقیقت بات ہے، یہی لوگوں کے میں نے خود سنا ہے. ہم کہتے ہیں امام میں داڑھی ہے، تو یہاں کے جو اصل لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، یہ اپریشیٹ یو، آپ کی تعریف کرتے ہیں. اور نہ کرنے پر افسوس،
وہ افسوس ہی کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا اچھا آپس میں کہہ رہے ہیں کتنا دیکھو مانتا ہے اپنے رب کو، یہ کتنا پریکٹس کر رہا ہے، یہ نہیں کھائے گا حرام بالکل بھی. میں نے خود کہا یہ نہیں، آپ خود ہی نہیں کھائے گا. اور تعجب اس پہ کرتے پوچھتے ہیں کہ تو مسلمانوں کی شراب پی رہا ہے، مسلمانوں کی داڑھی کاٹ رہے تو ہم ان کو خوش کر رہے ہیں اور وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ. That's true. ہم یہ بننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کتنے بندر لوگ ہیں یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ان کا خدا تو موجود ہے لیکن یہ کتنا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے خدا کو. کہتے تو ہیں ایمان لے، کہتے تو ہم یوم آخر کو مانتے ہیں، بھلا شخص نہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. کیا اور یہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ یشون اپنے جانتے ہی نہیں کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہی نہیں کہتا. تو کیا ہے کہ صدق ہوتا ہے اس میں، محبت ایسی چیز ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ جو کہا جا رہا ہے، شیخ کی جو محبت کی بات آپ کرو، میں سب گھر بار چھوڑ کر باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، میں نکل کے کیا میں پھر حضرت سے ملا ہوں. میرے والے اس وقت اس لائن پہ تھے ہی نہیں، ان کو تو اس لائن پہ آتے نہیں تھا پتا. تو دنیا دار آدمی تھے سارے، ان کی تو لائن نہیں تھی. ایکچولی تو میں بھی نہیں تھا، لیکن جب ہو گیا تو سب سے مختلف ہو گیا. پورا گھر ایک طرف، میں اکیلے ایک طرف. اب ایسی وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، پورا گھر ایک طرف، پورا رشتے دار ایک طرف، اور میں ایک طرف اکیلا. پتہ ہے کیسا وقت ہوا وہ. نتیجہ کیا نکلا کہ پھر تھوڑے عرصے گزرتا ہے، 5 7 10 سال کے بعد سارے اس کا سب میرے ساتھ. یہ ایک وقت آ جاتا ہے، کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا. اب پھر جو آتا پھر ٹھیک ٹھاک مثال تو پھر والد ہوتا ہے نا، پھر ٹھکائی ٹھیک ٹھاک تھپڑ شپڑ پڑ جاتا ہے ایک آدھا. تو بھائی وہ کیا ہے، وہ شیخ نہیں تھا، اس میں جس رب کی ہم تلاش کر رہے ہیں اس کی تجلیات موجود ہوتی ہیں شیخ کی شکل میں. اسے ٹھنڈ پہنچتی ہے انسان کو. میسج اس کے اندر ہے، اس آدمی کے اندر میسج ہوتا ہے. میسج کہتے ہیں اللہ والا کون ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. اب سمجھ آگے کی بات میں، اس کو دیکھ کے مال یاد نہ آئے، دکان یاد نہ آئے، بیوی نہ آئے، شادی یاد نہ آئے، اس کو کیا یاد ہے؟ اللہ. یہ نہیں آگے پوچھیں گے یہ فلاں کس طرح ہوا رشتہ، تو فلاں یہ ہو گیا، تو اس کا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ چور ہیں سارے، جو جائے صرف ایک مقصد کے لیے، کیا؟ اللہ. بس کس طرح شیخ کے پاس دنیا کی بات، دنیا کی قصے، دنیا کی فرمائشیں. یار یہ تو پھر قیامت ہی آ گئی. ملنا رب، پانا رب. مسجد میں آئے، مقام کس چیز کی مسجد ہے کہ اللہ کو پانے آ رہے ہیں مسجد میں. مسجد میں لڑائیں، مسجد میں باتیں، مسجد میں دنیا کا معنی. قرآن پڑھے جو کہ ذریعہ رضا الہی ہے، جس سے اللہ پاتا ہے، اور اس قرآن کو سمجھے ہی نہ، اس پہ عملی نہ کرے، اس کو پہچانے ہی نہ، اس سے تعلق بھی کچھ نہ رکھے اور رٹا مارتا رہے قرآن پہ. مجھے بتائیں، بنائے شیخ، پکڑے اس کا ہاتھ، کرے بیعت، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ محبت کیا چیز ہے، شیخ کی ادب کیا چیز ہے، تعلق کیا چیز ہے. یہ تو کوئی عجیب بات لگتی ہے. جس طرح مسجد سے اللہ ملتا ہے، کعبے سے اللہ ملتا ہے، قرآن سے اللہ ملتا ہے، شیخ سے بھی اللہ مل جاتا ہے. یہ بھی ایک راستہ ہے تصوف والوں کے لیے، سلوک والوں کے لیے. تو آپ نے یہ راستہ پکڑا ہے. اور مرید کے درمیان نکاح ہوتا ہے، وہ کس ہوتا ہے؟ صرف نام ہی نہیں لیتا، بلکہ وہ شیخ تو اللہ سے ملا دیتا ہے. اس محبت کا کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. اللہ کیسی محبت پیدا کر دیتا ہوگا شیخ اور مرید کے اندر. وہ تو صرف اس نے نام ہی لیا ہے اللہ کا، تو اتنی محبت ہوگی میاں بیوی میں، اولادیں چل پڑی. لیکن جو اللہ سے ملا دینے والا انسان ہو،
تو بالکل اللہ کے قرب میں پہنچا. اس رشتے کے کیا تعلق ہوگا شیخ اور مرید کا؟ یہ تو موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ پتہ نہیں شریع مسئلہ کا ہم دیکھ نہیں سکتا بیوی کو جب موت آئی مری وہ تو غیر ہو گئی. لیکن یہاں کیا موت کے بعد بھی شیخ ختم نہیں ہوتا, رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. سنیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو. اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی ہمیں رشتہ بتا رہے ہیں کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو. کہا یہ نہیں کہا کہ آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو. بتائیں رشتہ ختم ہوا نہیں ہوا تو پھر وہ تو چلا گیا شیخ, کیا بھول جائے اس کو جسے مانگ سب کو بھول گئے؟ نہیں, اللہ شیخ نے پھر ایک بڑا اونچا ٹائم بتایا, بڑا بہترین اس طریقہ بتایا. شیخ چلا گیا لیکن تعلق اب بھی ہے تمہارا, اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. وہ کیا؟ صحیح نسائی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات میں ہے, مسلم میں. حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں. مزہ تو یہ نا حدیث سے ثابت ہو ساری باتیں. یہ شریعت سے الگ نہیں ہے طریقت میرے بھائیوں کو, یہ چیز نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے اس کا کھانا خراب کر دیا تصوف کا, میوزک ڈانس کر کر کے اور ہل جل کے اور عجیب حرکتیں کر کے. تصوف تو ایک دین کا حصہ ہے جس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا دین. جنت میں جا ہی نہیں سکتے آپ تصوف کے بغیر. تو جس نے اپنا تذکرہ نہیں کیا جنت بھول جائے, وہ جنت بھول جائے. دفنا من تزکا, یہ تھا فلاں اسی کو ملے گی اپنا تزکیہ کیا. اور تزکیہ تصوف سے ہوتا ہے. ان مجلس سے ہوتا ہے جو آپ بیٹھے ہیں نا, کوئی بھی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, پاگل نہیں ہے کہ اصل کام کر رہے ہیں آپ, اصل کام کر رہے ہیں. اور جہاں بھی دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اونچا کام کر رہے ہیں. تو شیخ کا رشتہ کیسے ٹوٹ گیا مجھے بتائیں. حضرت فرماتے ہیں پھر ایک مکتوب مجھے لکھتے ہیں حضرت, سبحان اللہ, جانے سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھنا لازم ہے, تو اب تم بھی دے رہے ہیں مجھے. اب رنگ ہوتے ہیں اللہ والوں کے عجیب عجیب کہ لازم ہے تیرے پر, لازم ہے یہ چیز, یہ زبردست تو نے یہ کام کرنا ہے. مجھے کہا وہ کیا کام؟ کہ تو نے مجھے ایصال ثواب کرنا ہے. صدقے سے کر, قرآن سے کر, تلاوت سے کر, ذکر سے کر, یہ کام تو نے کرتے رہنا ہے. ہر صبح شام تو نے مجھے پہنچانی ہے یہ چیز. لازم کر لے اپنے پر یہ کام, فرض ہے تجھ پر یہ چیز. کیا مطلب؟ کیوں؟ اب یہاں سنیں, اگر نقطہ آپ کو بتا دوں. نہ دنیا میں شیخ کو اس وقت ضرورت تھی جب وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ محبت کر, تعلق پیدا کر, رابطہ مضبوط کر, تو شیخ کو کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کی. کوئی پیسے نہیں مانگ رہا تھا آپ کو محبت کرے گا مجھے پیسے دے گا, نہیں. اس میں بھی تیرا ہی فائدہ تھا کہ تجھے اللہ ملتا تھا اس پوائنٹ کے ذریعے سے. اور مرنے کے بعد جو شیخ کہہ رہا ہے کہ تو ایصال ثواب کر, تو مجھے تیرے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں, حقیقت میں وہاں بھی تجھے اللہ ہی ملے گا میرے ذریعے سے. وہاں بھی تیرے ہی فائدہ ہوگا, ترقی تیری ہی ہوگی. کیا پھر وہ پوائنٹ دیا کہ فیوز, برکات, درجات, ہر چیز میں تیری ترقی ہوتی چلی جائے گی. کیسا شیخ تھا, سبحان اللہ.